الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے۔ علیکم السلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ موضوع گفتگو ہے کہ الثقافت المتمیزہ للحوزۃ العلمیہ بالنجف الاشرف، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں جو ثقافت ہے، اور وہ ثقافت بھی کیا ہے، بڑی متمیز ہے، منفرد قسم کی ثقافت والا جو موضوع ہے کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کون سی ثقافت ہے، اس کے لیے جو ہماری گفتگو ہوگی وہ 4 نکات کے اوپر مشتمل ہوگی۔ پہلے نمبر پہ جو گفتگو ہوگی اس میں خود اس موضوع کا تعارف ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ جو گفتگو ہوگی وہ 3 نکات کے اندر ہوگی۔ اس میں سے جو پہلا نقطہ ہے کہ خود قرب الہی اور علم کا جو مقصد ہے وہ ثقافت حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کس طرح سے پایا جاتا ہے، اور دوسرا جو نقطہ ہوگا کہ انسان کے جو مزاج اور علمی مزاج ہے اس کو بدلنے کے لیے انسان کو کیا ضرورت پڑے گی، کہ علمی مزاج کو اسے بدلنا پڑے گا، اور تیسرے نمبر پہ کہ مزاج کو بدلنے کے لیے اسے عملی اقدامات کون سے کرنا پڑیں گے۔ تو سب سے پہلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ثقافت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کلچر، اور اردو میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تہذیب بھی ہے، اور اسی طریقے سے رسم و رواج بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ہر معاشرے میں جو بھی انسان زندگی گزارتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا رواج ہیں، کس طرح سے وہ رہن سہن اپنا رکھتا ہے، دوسروں سے ملنا جلنا اس کا کس طریقے سے ہے، اس ساری چیز کو کیا کہتے ہیں، ثقافت کہتے ہیں۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف کی ثقافت کو متمیز اور منفرد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں رہنے والے اساتذہ اور یہاں کے طلاب، ان کا آپس میں ایک جو رہن سہن کا طریقہ کار ہے وہ باقی تعلیمی اداروں سے، دنیا کی یونیورسٹیز سے بالکل ہٹ کے ہے۔ جب بالکل ہٹ کے ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو طور طریقہ ہے اور رسم و رواج ہے وہ بڑا منفرد ہے، وہ دنیا کے کسی یونیورسٹی میں اور کسی ادارے میں موجود نہیں ہے۔ اس میں یہاں کی تعلیم کا طریقہ آ جاتا ہے، یہاں پہ استاد اور طالب علم کا کیا رشتہ ہے وہ طریقہ آ جاتا ہے، خود رہنے کا کیا طریقہ ہے، اور خود جو طالب علم اپنے مقاصد کو اور علمی ترقی کو کس انداز سے طے کرتا ہے، یعنی ہر چیز میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ انشاءاللہ وہ آگے جا کے یہ چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ اور اس موضوع کے متعلق اس لیے انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ وہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں آ چکا ہے، تو اسے یہ بات جاننی چاہیے کہ یہاں کی کیا ثقافت ہے۔ اور ثقافت اور رسم و رواج میں پھر یہ بحث نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہتے ہیں نہیں جی فقہی طور پہ تو یہ کام جائز ہے، کوئی حرام تھوڑی ہے ہم کر لیں، یہاں پہ بات جو ہے وہ جائز اور حرام کی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں آ چکے ہیں کہ جو علماء کرام نے صدیوں سے اس کا ایک خاص انداز رکھا ہے، اس انداز میں ہمیں ڈلنا پڑے گا اگر ہم اس ماحول سے اور اس کلچر سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ماحول کو چینج کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو آگے جا کے بحث ہوگی اس میں یہ بحث نہیں ہوگی کہ جی یہ تو جی فقہی طور پہ جائز کام ہے تو آپ کیوں اسے منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات جو ہے وہ فقہی جواز اور عدم جواز کی نہیں ہو رہی، ہمارے اپنے طور طریقوں پہ ہو رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ موضوع کا تعارف ہو گیا مختصر۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس پہلے نقطے کی طرف۔ پہلا نقطہ جو حوزہ علمیہ نجف اشرف میں جو ایک مرکزی ثقافت کا حصہ ہے، جو باقی یونیورسٹیز میں اور باقی جو نظام تعلیم میں نہیں پایا جاتا، وہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا ہدف اور مقصد یہاں پہ فقط قرب الہی کو قرار دیا جاتا ہے کہ میں اس لیے علم حاصل کروں گا کہ تاکہ میرا علم بڑھتا جائے، میری معرفت بڑھتی جائے، اور ادھر سے جو میرا درجہ ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے، یعنی میں اللہ کے قریب سے قریب ہوتا جاؤں۔ اللہ کے قریب جب ہو رہے ہیں تو ظاہری بات ہے انبیاء کے، اہل بیت علیہ السلام کے ہم قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ یعنی کچھ افراد کیا ہوتے ہیں، بڑے قریبی شمار ہوتے ہیں نا،
کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جی بڑا میرے دل کے قریب ہے، تو وہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قرب معنوی کہتے ہیں، کہ مجھے جی اس کے قریب ہونا ہے، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے۔ تو اس کے بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر ایک بہت بڑا شاعر ہے تو اس شاعر کے قریب ہونے کے لیے وہی لوگ اس کے زیادہ قریب ہوں گے، بلکہ کہ جو شاعری کا ذوق رکھتے ہوں گے، جو اس کے شعروں کو سمجھتے ہوں گے، جو اس کی جو اشعار ہیں، اس کے جو قصائد ہیں، ان کو وہ یاد کیے ہوئے ہوں گے، تو وہ اس کو بڑی اہمیت دے گا کہ بھئی جتنی میرے اشعار ہیں سارے اس بندے نے جب وہ یاد کیے ہوئے ہیں، اس کے وہ قریب ہوگا۔ اگر ایک آپ سائنسدان کی بات کرتے ہیں تو اس سائنسدان کے کون سا بندہ زیادہ قریب ہوگا کہ جو اس کے سائنسی نظریات کو زیادہ سمجھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے اسے، تو وہ اس کو زیادہ اہمیت دے گا۔ آپ کے علاقے میں کوئی عالم دین آ جائے، کوئی صاحب تحقیق بڑا آ جائے، تو اس کے قریب کون سا بندہ ہوگا جو اس کی تحقیق کو، اس کی مجالس کو سنتا رہتا ہے، تو وہ اس کے زیادہ قریب ہوگا کہ بھئی یہ تو ہماری ساری سوچ کو جو ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ اس طریقے سے آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں کہ قرب کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی سوچ کو جو بندہ سمجھنے والا ہے اور اس کے قریب اس کو اپنی زندگی میں اپنانے والا ہے، وہ اس کے کیا ہوتا ہے؟ قریب شمار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہمیں اپنے وقت کے امام کے قریب ہونا ہے تو ظاہری بات ہے جتنے بھی مومنین ہیں ان کا فرق ہے امام کے ہاں، کوئی امام کے زیادہ قریب ہے، کوئی امام کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ تو ہمیں جب امام کے زیادہ قریب ہونا ہے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چیز ہے، اور وہ چیز علم ہے، علم اور معرفت ہے۔ علم اور معرفت کے ذریعے سے ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور علم اور معرفت کے ذریعے سے ہی انسان جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی قرب حاصل کرتا ہے۔ اور قرب کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک محبت کی دنیا ہے، یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جس میں ہم اپنے خالق سے، اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی دعائے عرفہ میں آپ نے پڑھے ہوں گے کلمات، اگر توجہ سے پڑھے ہوں تو وہاں پہ تو امام علیہ السلام جب ذکر کرتے ہیں دانتوں کا، داڑھوں کا، انسانی مغز کا، جسمانی ساخت کا، تو کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر بھی سوچنا شروع کریں تو یہاں پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کو بھی کیا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب جس کے دانتوں میں درد ہوا ہے، داڑھ میں درد ہوا ہے، وہ خود اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں احساس تب ہوتا ہے جب یہ چیز ہم سے چھن جاتی ہے۔ تو انسان ایک محبت کی دنیا میں ہے، ایک عشق کی دنیا میں ہے، ایک شکر کی دنیا میں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مالک، اپنے خالق کے قریب ہو جاؤں، اور پھر اہل بیت سے اس کی جو محبت ہے وہاں پر بھی اس کی یہی تمنا ہے کہ میں قریب ہو جاؤں۔ تو اس قرب کے لیے جب وہ تلاش کرتا ہے کہ کون سی چیز ہے، تو اسی چیز ملتی ہے علوم اہل بیت کی۔ جو علوم اہل بیت کو جتنا اپنے سینے میں بسائے گا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ کے رسول کی محفل میں اللہ کے قریب تو بہت سارے لوگ ہیں، سارے آ کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، قریبی ان کے ہیں، ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں، ان کی نصیحتیں سنتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے قریب اور زیادہ تعلقات والے ہیں ان کے درجات اور ان کی جو ویلیو ہے اور ان کی جو اہمیت ہے وہ اللہ کے ہاں بلند ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مجید کی کیا آیت نازل ہوئی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو مومنین ہیں اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے، ان کا جو درجہ ہے، ان کا جو نمبر ہے، ان کا جو رینک ہے وہ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول کی محفل میں ان کے قریب بیٹھنے والے، ان سے مصافحہ کرنے والے، ان میں سے جو سب سے بڑا نمبر جس بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ ایمان تو بنیادی شرط ہے، ایمان کے بعد جو ہے وہ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ یہیں سے قرآن مجید نے یہ تصور ہمارے سامنے رکھا کہ اصل بات جو ہے وہ جسمانی قرب کی نہیں ہوتی کہ آپ کس کے قریب رہ رہے ہیں یا کس کے قریب آپ دفن ہو چکے ہیں۔ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کا اس بندے کی جو تعلیمات ہیں اس سے آپ کا کتنا تعلق ہے، آپ علم کو جو ہے وہ اس کی معرفت کو آپ کتنا جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہیں سے جو جسمانی قرب ہے وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، ان کے در پہ جو ہے وہ صفائی کرنے والے ہیں، تو جوتیاں اٹھا لینا اور گھر کی صفائی کر دینا اور ان کی خاطر اپنی جان دے دینا یہ آسان کام ہے۔ جو مشکل کام ہے پڑھنے اور پڑھانے والے، کہ آپ پھر ساری معرفت حاصل کریں، وہ اتنی لمبی اگر دعا کی تعلیم دے رہے ہیں تو سب کو آپ یاد کریں اور اس پوری چیز کو آپ یاد کریں، علم کو آپ حاصل کریں، یہ مشکل کام ہے، پڑھنے سے ویسے جان جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہم ویسے جان چلی جائے وہ آسان کام ہے، یا آپ کے لیے جان دے دیں گے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ساری چیزیں یاد بھی کریں اور اس کو بٹھائیں ذہن میں، یہ اور زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے جو درجات کی بلندی کا جو قانون دیا وہ یہ نہیں ہے کہ جو ان کے در پہ جوتیاں ان کی اٹھانے والا ہے، یا ان کے قریب جو ہے وہ رہنے والا ہے، یا ان کے ہر ٹائم پہ ان کے مسافہ کرنے والا ہے ان کے ساتھ، نہیں، یہ معیار فضیلت نہیں قرار دیا، بلکہ معیار فضیلت کیا قرار دیا کہ جن کے پاس علم ہے، جتنا جس کا علم ہوگا اس کا اتنا درجہ بلند ہوگا۔ اور یہیں سے وہ روایات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ کے رسول کا کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس کی علم کے اعتبار سے ہے، جتنا اس کا علم زیادہ ہوگا اتنی اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بارہا اس کی طرف توجہ فرمائی کہ یتفاضل الناس بالعلوم لا بالاموال، کہ لوگوں کے درمیان جو فضیلت بنتی ہے وہ علم کی بنیاد پہ بنتی ہے، مال کی بنیاد پہ نہیں بنتی۔ نہج البلاغہ میں کہہ دیا کہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ اے یعرفہ، کہ ہر انسان کی قیمت وہی ہے کہ جو وہ اچھے طریقے سے علم اور معرفت رکھتا ہے، جتنی اس کی علم اور معرفت مضبوط ہے وہی اس کی قیمت ہے، اگر علم و معرفت اس کی نہیں ہے تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیں، چھٹے امام کا دور آتا ہے تو امام تو اپنے شیعوں کی ڈیفینیشن ہی یہی کرتے ہیں کہ شیعتنا المتعلمون، کہ ہمارا شیعہ تو ہوتے ہی علم حاصل کرنے والا ہے، متعلم ہے، سیکھنے والا ہے، جو اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ سیکھنے کو رکھتا ہے، چاہے دنیا کی جس فیلڈ میں بھی ہو، اس کا علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا اس کا مرتبہ اور بڑھتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ روایات بھی موجود ہیں، خود اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہیں کہ انبیاء کے قریب کون لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جو زیادہ علم والے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بہت ساری یعنی روایات کا پورا سیٹ اپ ہے ایک، اور اس کے ذریعے سے جو انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا، تو پھر اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب جب حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں خصوصاً وہ اس بندے سے بڑی گہری محبت رکھتے ہیں، اور وہ اتنی گہری محبت ہے کہ بہت ساری روایات ہیں کہ وہ اس محبت کی خاطر اپنے پروں کو جو ہے وہ اس طالب علم کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ بچھانے کو فخر سمجھتے ہیں، کہ طالب علم قدم اٹھاتے ہیں علم کے لیے اور اپنے پر اس کے نیچے بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ من علم للہ وعمل بہ، الکافی کے کتاب العلم کی یہ حدیث ہیں کہ دعی فی ملکوت السماء عظیمہ، جو اللہ کی خاطر علم حاصل کرتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اسے آسمانوں کی دنیا میں عظیم کہہ کے پکارا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا جی انسان ہے، بڑی قدر والا۔ جیسے آسمانوں کی دنیا میں عظیم پکارا جا رہا ہے، پھر اس کا تعلق بھی اسی عظمت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ دنیا والوں کو نہیں دیکھتا۔ تو دنیا والوں نے تو اللہ کی بھی قدر نہیں کی۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ اللہ کی بھی جو ہے وہ حقیقی قدر تو دنیا والوں نے نہیں کی۔ پھر یہ جو علم والے ہیں وہ یہ شکایت نہیں کرتا کہ جی دنیا والوں کو تو جی اہل علم کی قدر ہی نہیں ہے، علماء کی قدر ہی نہیں ہے، کوئی جی انہیں ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جی ہم تو اتنا پڑھ کے ہے یہ وہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے دنیا والوں سے جو ہے وہ قدر لینی ہے، مجھے دنیا والوں سے عزت لینی ہے۔ حوض علم نجف اشرف پہلی بنیاد ہی یہی ڈالتا ہے اپنی ثقافت کے اندر کہ نہیں، آپ کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ قرب الہی ہے، فقط اور فقط اللہ کے قریب ہونا، قربت اللہ۔ اور اس قرب کا اتنا یعنی اثر ظاہر ہوتا ہے، انسان اللہ کا اتنا قریبی بن جاتا ہے کہ پھر وہ روایات کا سلسلہ ہے کہ ایک بندہ جو علم والا نہیں ہے وہ عبادت کرتا ہے 1000 رکعت نماز پڑھ لے، اور ادھر سے جو علم والا ہے وہ فقط 2 رکعت نماز پڑھے، تو قرب کے یہ نظام بن جاتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے میں اس کو 1000 رکعت والا ثواب دے دوں گا۔ یعنی وہ جس طرح نہیں کہتے کہ آپ جب نیاز تقسیم ہوتی ہے تو جو نیاز میں بندہ آپ کا اگر قریبی ہو، آپ کے کمرے والا ہو یا دوست ہو، وہ آپ کو تھوڑی ڈبل نکال کے دے دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر بھی بندے اپنے کھڑے ہوئے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے نا، اس کو ہم 1000 رکعت کا ثواب دیں گے۔ حتیٰ کہ جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ ایک جو علم والا ہے یتقی علی فراشی، وہ اپنے بستر کے اوپر لیٹ جائے اور اسی تفکر میں ہو، علم والی فکر میں ہو، تو اس کو اس فکر کے بدلے میں 70 رکعت کا کیا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی شادی والی حدیثیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو 1000 رکعت کا ثواب ہے، سوچوں کے اوپر ثواب ہے، ٹھیک ہے، ہم نے فقط وہ شادی والی یاد کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ایک قرب والے کیا حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ مقام وہ پیدا ہوتا ہے کہ جس میں پہلا نقطہ ثقافت کا یہ طے ہوتا ہے کہ ہم اپنے علم کا مقصد فقط اور فقط قربت اللہ رکھیں گے۔ اور اسی کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ پھر جو دنیا کے اندر جو القابات ہیں کہ جی میں مفسر بنوں گا، میں خطیب بنوں گا، میں علامہ بنوں گا، میں آیت اللہ بنوں گا، میں مرجع بنوں گا، یہ دنیاوی سارے کے سارے
عناوین ہو جاتے ہیں، پھر اس کی اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. میں فرسٹ آؤں گا، نمبر تھوڑے آگے تو ٹینشن ہوگی کہ یہ کیا جی، پہلے سال تو بڑے اچھے نمبر تھے، ابھی کیوں تھوڑے آگے. یہ نمبروں کے چکر میں پڑھنا، اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے. حوزہ علم نجف اشرف کی متمیز چیز میں کبھی بھی رزلٹ بنیاد پہ یہ چیز سامنے نہیں رہی. رزلٹ کو فقط ایک ذریعہ قرار دیا جاتا ہے کہ انسان خود کو چیک کر سکے کہ اس نے جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو علمی میدان میں آگے لے کر گیا ہے. اگر نمبر تھوڑے آگے ہیں تو وہ اس کے اوپر اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کون سی چیز میری لیے کلیئر نہیں تھی. نمبر زیادہ آگے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ چلیں یہ تو میں پاکستانی ذہن تھا یا ہندوستانی ذہن تھا تو وہ ایک رات میں پڑھ کے نمبر تو لے لیتے ہیں، لیکن اسے پتہ ہے کہ بھی میرے دل میں کتنی معرفت ہے. مجھے قرآن کی آیتیں پڑھوں تو ترجمہ سمجھ آتا ہے نہیں آتا، کلام اہل بیت پڑھوں تو مجھے ان کی کلام کی سمجھ آتی ہے نہیں آتی. کیونکہ جو کلام اہل بیت کو زیادہ سمجھنے والا ہے، قرآن کو زیادہ سمجھنے والا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے نا. تو اسے پتہ ہے کہ بھئی ابھی مجھے فرض کریں حوضے میں 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو میری کیا حالت ہے. جب میں زیارت کے کلمات پڑھتا ہوں، دعائے عرفہ پڑھتا ہوں، کلمات پڑھتا ہوں، تو کیا وہ فصاحت و بلاغت کے نقطے مجھے سمجھ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ مجھے وہ انداز، اللہ کا انداز مجھے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اسے خود اپنے دل کے اندر چیزوں کو پتہ ہوتا ہے. مثلا ہم تو وہی کہتے ہیں جی منافقین کیا ہوتے ہیں جی، وہ موت کے خوف سے انگلیاں جو ہے وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کڑکتی ہوئی کسیب من السماء، کڑکتی ہوئی بارش ہو جس کے اندر گرج اور چمک ہو. ہم تو ظاہری معنی لیتے ہیں، لیکن یہ ساری استعارے ہیں، مجازی تعبیرات ہیں کہ ان کے ایمان کے اندر چونکہ کفر شامل ہے، لہذا یہ ایک ایسی بارش کی طرح ہے کہ جس کے اندر کیا ہے، بجلی کی کڑک آ گئی ہے. وہ اللہ کے رسول سے جب سنتے ہیں کہ کافروں کا یہ عذاب ہوگا تو وہ توجہ سے نہیں سنتے، گویا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ساری مجازی تعبیریں ہیں. ہم تو یہ طے رہتے ہیں اچھا انہوں نے انگلیاں ڈال کے رکھی ہوں گی چھوٹے بچوں کی طرح، ٹھیک ہے کہ بھئی بارش سے ڈر گئے ہیں، عرب ہیں جی کہ کہاں ڈرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم تو وہ چیزیں سوچتے ہیں، لیکن ہمیں اس فصاحت و بلاغت کا اندازہ نہیں ہے. تو یہیں سے آغاز ہوتا ہے کہ ہم جب اپنا آغاز کرتے ہیں قرآن اور اہل بیت کو سمجھنے کا، تو آغاز ہمارا علم نحو، صرف اور بلاغت کی کتابوں سے ہوتا ہے. ہم پھر نحو میں بھی دقیق چیزیں پڑھتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اگر فاعل واقع ہو رہا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا، حال واقع ہو رہا ہے تو کیا ترجمہ واقع ہوگا، تمیز بن رہا ہے تو کیا ترجمہ واقع ہوگا، کون سا جملہ یہاں پہ ہم محذوف رکھیں گے، باب اشتغال کے کون سے قانون چلیں گے، باب تنازع کے کون سے چلیں گے. ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں. صرفی والے سے چیزوں کی ہمیں گہرائی ہوتی ہے کہ لفظ کہاں سے نکلا، اس لفظ کو چھوڑ کے اس لفظ کا کیوں انتخاب کیا گیا. پھر معنی اور بلاغت کی تو ایک الگ دنیا ہے. لہٰذا ہماری حوزے کی پہلا سیٹ اپ یہی بنتا ہے کہ ہم اس چیز کا اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے. اس کے لیے ہمیں قدیم عربی زبان کے اشعار حل کرنے پڑیں، قدیم عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو حل کرنا پڑے تو ہم حل کرتے ہیں. ہم تو وہ اشعار بھی حل کرتے ہیں جو کعبہ کے اوپر لٹکائے گئے تھے، ان کو بھی ہم حل کرتے ہیں. کلام جاہلیت کو ہم مکمل طور پہ حل کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ فصاحت و بلاغت ہے کیا، وہ کیسے گفتگو ہوتی ہے، وہ گفتگو کے انداز کیا ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم اپنی جو ہے وہ دن رات لگا دیتے ہیں. اب یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ پیپر دینے کے لیے. دنیاوی تعلیم میں کیا فرق ہے کہ اگر آپ کو فرض کریں، آپ ایک نحو کی کتاب کی مثال لے لیں، شرح قطر النداء آپ لے لیں، سمدیہ لے لیں، ہدایہ لے لیں. آپ کو جو ہے وہ اشعار وہاں پہ آتے تھے، آپ کی جان جاتی تھی، ٹھیک ہے. آپ نے تھوڑا بہت رٹا لگا کے پیپر پاس کر دیا، اس کا کیا شکر ہے یار کتاب ختم ہو گئی، اب دوبارہ نہیں پڑھنا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ دنیاوی سوچ ہے. دینی سوچ کے آپ نے کہا نہیں، کتاب کی بہت ساری چیزیں میری رہ گئی ہیں، مجھے حل نہیں ہو پائیں، آپ اس کو دوبارہ حل کریں گے، دوبارہ پڑھیں گے. یہاں پہ کیونکہ بات نمبروں کی تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے آپ نے پیپر دیا، نمبر آپ نے 90%، 100% لے لی، لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ بھی کتاب کتنی مجھے حل ہوئی ہے، مجھے کتنی سمجھ آئی ہے، مجھے کتنی مہارت حاصل ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ اس کے مباحثے رکھیں گے، مطالعے رکھیں گے، دوبارہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر محنت کریں گے. تو یہ ایک الگ دنیا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے درجات اور نمبروں کا تعلق بن رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ بن رہا ہے، قرب کے ساتھ بن رہا ہے. یہ دنیا کے داروں کے ساتھ نہیں ہے. دنیا میں تو ہم ٹھیک ہے نمبر لے لیں گے، اس کی کیا ٹینشن ہمیں. دنیا میں تو ہم دکھا دیں گے کہ یہ 100 ہمارے نمبر آئے ہیں نا، ہمیں خود پتہ ہے بھی ناو ہمیں کتنی آتی ہے، بلاغت ہمیں کتنی آتی ہے. تو لہٰذا یہ پہلا جو نقطہ ہے ثقافت حوزوی کا کہ ہم اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں کہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں. اچھا، اس میں بلاغت کے جب انسان سمندر کو طے کرتا ہے، کلام اہل بیت کو سمجھنا شروع کرتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ استدلال کا، وہاں سے چیزیں نکالنی ہوتی ہیں، وہاں پہ پھر منطق آتی ہے، علم اصول آتے ہیں. پھر اگلا سسٹم شروع ہوتا ہے کہ اہل بیت کے کلام کو کہاں سے حاصل کیا جائے، وہاں پہ علم الحدیث کی باتیں آتی ہیں، رجال آتا ہے، بہت ساری تحقیقات آتی ہیں، تو علوم پھیلتے جاتے ہیں. پھر اس کے اندر جب یہ طے ہو گیا کہ میں اللہ کے قرب کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ نہیں ہوتا اس میں کہ جی لوگوں کو اس کا کیا فائدہ.
کیونکہ پڑھنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں. حوضہ علم نجف اشرف کی فضا آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی لوگوں کو میں نے کیا بتانا ہے اور لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہے. میں باب اشتغال پڑھ رہا ہوں, تنازع پڑھ رہا ہوں, ضارب یضرب ضربا فہو ضارب, اس کا لوگوں کو کیا فائدہ, لوگوں کو کیا بتانا ہے بھائی, میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا نہیں, لوگوں کو یہ نہیں بتانا. امیر المومنین اسلام کے کلام میں کیا ہے کہ لا تقل کل ما تعلم, کہ جو کچھ تم جانتے ہو وہ ہر چیز لوگوں کو کہنی نہیں ہے, ہر چیز بتانے والی ہوتی نہیں ہے. اہل بیت نے خود کہا کہ ہم نے کبھی لوگوں سے جو ہے وہ باتیں کی نہیں ہیں کہ جو ہماری اپنی عقل کے مطابق ہیں, جو کون عقل کے مطابق. لوگوں کی سطح کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے جو ان کی سطح ہے. تو پھر یہ اتنا علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو بتانے کی خاطر نہیں, لوگوں کی خاطر نہیں کیا جاتا. یہ امام کے قریب ہونے کے لیے, اہل بیت کے قریب ہونے کے لیے, اللہ کے قریبی سے قریبی بندہ بننے کے لیے, یہ علم کا اصل مقصد ہے. ہاں ٹھیک ہے, بہت سارے علم حاصل کریں گے, اس میں لوگوں کے لیے بھی چیزیں ہیں, وہ لوگوں کو بھی بتانی ہیں, وہ بھی ایک شرعی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن علم کا اصل اور بنیادی مقصد وہ قرب الہی ہے. اسی وجہ سے آپ نحو کی, بلاغت کی, صرف کی, نحو کی, منطق, اصول, رجال حدیث کی ایسی ایسی بحثیں آپ حل کریں گے کہ آپ کہیں گے اس کا لوگوں سے کیا لینا دینا. اصلا لوگوں کا کبھی زندگی میں کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور یعنی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ یار 4 کتابیں پڑھ لی اور یوٹیوب چینل کھول دیا اور لوگوں کا جینا کیا محال کر دیا. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ 4 کتابیں آپ نے پڑھ لی, آپ سب کو کیا مشورے دینا شروع ہونے. نہیں, بہت ساری چیزیں آپ پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں بتاتے. روایات میں ہے کہ مومن کا سینہ اسرار اور علوم سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی اسرار اور علوم کو لے کر چلا جاتا ہے دنیا سے, قبر میں دفن ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو چیز معرفت کو اس کے عطا ہوگی یا جو چیز سمجھ وہ لوگوں کو بتانا بھی شروع کرتے. یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہاں پہ حوض علم نجف اشرف کیا کہتا ہے کہ آپ کو اپنے علم کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ علم حاصل کر لیا تو آپ جو ہے نا فیس بک پر کسی کی پوسٹ آ جائے آپ شروع ہو جائیں. بھی پتہ نہیں ہے آپ اتنے بڑے مولانا آ گئے ہیں, پتہ نہیں ہے یہ کیسا فقہی مسئلہ ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے جناب یہ حدیث ضعیف ہے, یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں ہے حدیث ہے, ایسے کر کے جو ہے شروع ہو جائیں اعتراض. نہیں, ادھر سنبھالنا ہوتا ہے بھائی. ان کی اور سطح ہے, آپ کی اور سطح ہے. آپ اس لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بحثیں کرنی ہیں, ان کے ساتھ الجھنا ہے. تو یہ کیا ہو گیا, پہلا نقطہ طے ہو گیا کہ اس میں جو علم کا مقصد ہے وہ قرب الہی ہے. قرب الہی میں ہم نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کتنے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. اگر مجھے آج قرآن کی آیت کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہے تھوڑا بہت, 4 لفظ مجھے ڈکشنری میں دیکھنا پڑ رہے ہیں تو میری عبادت کا ثواب اور ہے. اگر میں ان 4 لفظوں کا معنی حل کر لیتا ہوں تو میری عبادت کا ثواب اور ہے. اگر میں نحو صرف کا ماہر بن کے بلاغت کا ماہر بن جاتا ہوں تو میری عبادت کا درجہ اور ہے. علم اصول فقہ وغیرہ میں حاصل کر لیتا ہوں, اس سے میں کلام اہل بیت کو زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہوں تو میری عبادت کا درجہ اور ہے. یعنی جتنا آپ حوزے میں علمی ترقی کرتے جائیں گے اتنی آپ کی عبادت کا ثواب اور درجہ کیا بڑھتا جائے گا. اتنی فرشتوں کی محبت, آسمانوں میں آپ کا مقام, اہل بیت کے ہاں آپ کا مقام بڑھتا جائے گا اور شیطان کو وہاں سے ٹینشن ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے شیطان کے بارے میں کیا ہے کہ اگر ایک فقیہ مرتا ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور فقیہ کا ایک بن جانا, ایک صاحب تحقیق کا بن جانا سب سے بڑی ٹینشن شیطان کو اس چیز کی. کیونکہ ایسے لوگ جب اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اہل بیت کے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کی جب تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ٹینشن تو وہاں بڑھتی ہے بالکل کہ اس طرح کے لوگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ پہلی چیز ہے. اس کے اندر بنیادی نقطہ ہم نے کیا ذکر کیا کہ لوگوں کی خاطر نہیں پڑھنا ہوتا بھائی, قرب الہی کی خاطر پڑھنا ہوتا ہے. یہ چیزیں ان سے نکال دیں کہ بھائی اچھا یہ جی ہم خطیب کی بات سن رہے ہیں, مدرس کی بات سن رہے ہیں تو نوٹ کیوں نہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ جو لوگوں کو بتانا پڑے گا کل جا کے. نہیں, لوگوں کے لیے نہیں ہوتا بھائی. کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ لوگوں کو بتانے کی خاطر, لوگوں کی خاطر نہیں ہوتا. قربتاً اللہ ہوتا ہے سب کچھ. یہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے. آپ کا اپنے وقت کے امام کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. لوگ تو آپ کو جانتے بھی نہ ہوں, پہچانتے بھی نہ ہوں. اور 313 جو امام کے اصحاب ہوں گے, روایات ہیں کہ ایسے ایسے بندوں کو امام معین کریں گے کہ جسے دنیا جانتی بھی نہیں ہوگی, پتہ نہیں ہوگا ان کو. ٹھیک ہے, فیس بک, یوٹیوبر وہ پیچھے رہ جائیں گے جن کو دنیا جانتی ہوگی. یہ ایسا بندہ امام ان کی پر کر دیں گے جن کو دنیا جانتی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اہل بیت انہیں جانتے ہیں. اہل بیت کو پتہ ہے کہ یہ کتنا علم اور معرفت والا بندہ ہے. تو یہ حوض علمی نجف اشرف پہلے نمبر پہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے علم کا مقصد کیا آپ طے کر لو. دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ میرا جو مقصد ہے وہ علم کے ساتھ جڑا ہے, اور پھر امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا, کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. راوی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس, کہ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور اسے لوگوں کو سکھاتا ہے, دوسروں کو سکھاتا ہے. یعنی جب یہ طے ہو گیا کہ میری زندگی میں مقصد کیا ہے, پڑھنا اور پڑھانا ہے, پڑھنے کے ساتھ کیا ہے میرا جڑ گیا کام. علم کیا مطلب پڑھنے کے ساتھ نا, اور تو کوئی چیز نہیں ہے.
اب یہاں سے جو دوسرا مقام حوزہ علمیہ کی ثقافت میں اور رواج میں جڑتا ہے کہ آپ اپنے مزاج کو جو ہے وہ تبدیل کریں گے. مزاج کیا ہے؟ پڑھنے والا نہیں ہے، شوق پڑھنے والا نہیں ہے. کتاب کا ایک صفحہ پڑھتے جائیں نیند آ جاتی ہے بھی بڑی، وہ اگلا پڑھ ہی نہیں جاتا. ہاں اگر کوئی ریلز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، کوئی گپ شپ چل رہی ہے تو وہ مسئلے نہیں ہے، 2 گھنٹے چل جائیں. تو ان مزاجوں کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پورا کنورٹ کرنا ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ اپنی عادت بنانی ہوتی ہے، پڑھنے کی عادت بنانی ہوتی ہے کہ تاکہ ہم پڑھنا شروع کریں، کہ ہمارے باقاعدہ ایک ہدف ہو کہ یہ کتاب ہم نے شروع کی ہے، اس کو کیا پڑھیں گے، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ. اسی میں قرآن مجید کی تلاوت آ جاتی ہے، اسی میں اہل بیت کا کلام آ جاتا ہے، بہت ساری کتابیں آ جاتی ہیں، نحو و صرف کی کیا ہے علوم آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی یہاں پہ کیا ہوتا ہے دوسرے نقطے میں کہ ہم نے اپنا جو مزاج ہے اس مزاج کو کیا ہے تبدیل کرنا ہوتا ہے. مزاج پڑھنے کا نہیں ہے تو پڑھنے کا مزاج بنانا ہوتا ہے. اپنے شوق کیا ہے بدلنے ہوتے ہیں. اچھا پہلے شوق کیا تھا جی؟ کرکٹ میچ دیکھنے کا شوق تھا. پہلے میچ کیا تھا جی؟ مختلف ڈراماز اور مختلف کیا ہے انٹرٹینمنٹ کے شو دیکھنے کا شوق تھا. پہلے شوق کیا تھا جی؟ فیس بک اور سوشل میڈیا، ان چیزوں کی چیزیں دیکھنے کا شوق تھا. اب وہ شوق سارے بدلنے ہیں. ابھی ایسا نہ ہو کہ بھئی ایک مومن کو بھی پتہ ہے کہ بھئی نیا آج کل ایکٹر کون ٹک ٹاک پہ چھایا ہوا ہے اور قبلہ صاحب کو بھی ساری معلومات پکی ہوں، ٹھیک ہے کہ آج کل کے ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ذوق بالکل بدل جائیں، ان حالات بالکل بدل جائیں. یعنی اس کو اب پتہ، ان چیزوں کا بالکل پتہ ہی نہ ہو کہ آج کل کرکٹ میں کون سا بڑا کھلاڑی ہے، ڈرامہ میں کون سا بڑا ہے، فنکاروں کی دنیا میں کون سا بڑا فنکار ہے. یہ چیزوں سے پتہ ہی نہ ہو کیونکہ وہ اس چیز سے کٹ جائے گا، اس کا ذوق اور شوق بدل جائے گا. اور دنیا کی فیلڈ میں بھی ایسا ہے. یعنی دنیا کی فیلڈ میں جو بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی. یعنی ایک بڑا جو سرجن ہے، بڑے ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ فلاں ایکٹر کو آپ جانتے ہیں، فلاں ایکٹریس کو آپ جانتے ہیں، فلاں ٹک ٹاکر کو آپ جانتے ہیں، فلاں کھلاڑی کو جانتے ہیں، اسے نہیں پتہ ہوتا. ان کے میرا ان سے کیا کام، میں تو ریسرچ میں ہوں، میں تو لیب میں ہوں، میری اپنی تحقیقات جاری ہیں. اس سے آپ پوچھیں کہ فلاں سائنسدان کو آپ جانتے ہیں، فلاں کی کتاب آپ جانتے ہیں، فلاں کے نظریات جانتے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا. تو ایک طالب علم جب اپنے مزاج کو چینج کرتا ہے اب اس کے سارے حالات بدل جاتے ہیں. اب اگر آپ اس سے پوچھیں کہ قبلہ صاحب نئی فلم کون سی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نیا ڈرامہ کون سا ٹرینڈ کر رہا ہے، نئی ایکٹر کون سی مشہور ہو گئی ہے، کس کے کتنے فالوور ہو گئے ہیں، آج کل کرنٹ یہ کون سا چل رہا ہے انٹرٹینمنٹ، یہ اس کو نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں پہلے پتا ہوتا تھا، ظاہری بات ہے انہیں کے ساتھ رہ رہے پہلے ساری چیزیں پتہ ہیں، تبصرے کر رہا ہوتا تھا کہ کون سی ٹیم آگے جائے گی، کون سی ٹیم آگے نہیں جائے گی، کون کتنے رینک پہ ہے، ساری معلومات ہیں. پوری ایکٹرز کے بارے میں ساری معلومات ہیں، کہاں کی ہے، کس کے ساتھ افیئر ہے، ساری چیزیں سے پتہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ہے جب اس نے اپنا ہدف بنایا علم کی تعلیم والا، اب یہ ساری چیزیں اس کی کیا ہو جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی، چینج ہو جائیں گی. اور اس سے یہ چینج کرنا ہے اپنا مزاج. اچھا یہ اس لیے اس کو اپنے موبائل کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر بہت سارے افراد ایسے ہم نے سنے ہیں کہ اگر یہ ٹچ والے موبائل کے ساتھ اس کا مزاج چینج نہیں ہو رہا تو اس نے ٹچ والا موبائل بھی چھوڑ دیا، بٹنوں والا موبائل لے لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے مسائل بن رہے ہیں. فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، باقی چیزیں اس کو اسے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا یا اس کو بہت محدود کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اس کے مزاج کو چینج کر رہی ہیں. اسی طریقے سے جو دوستیاں ہیں گپ شپ والی ہیں اسے اس کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ وہ حالات اور چل رہے ہیں سارے کے سارے. یعنی مقصد اس بندے نے کیا بنایا کہ میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اہل بیت کے قریب ہونا ہے، اور وہ کس سے مقصد جڑا ہوا ہے؟ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پڑھنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اس بندے نے اپنے شوق کون سے پالے ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق پڑھنے سے ہے ہی نہیں، جن کا تعلق ہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے. اب انٹرٹینمنٹ کی دنیا کو خدا حافظ کہنا ہے، اب کہنا ہے کہ نہیں اب میں جو ہے نا اس چیز کا نہیں ہوں. اب مولا امیر علیہ السلام کی طرح میں نے اس کو کیا دینی ہے، 3 طلاقیں دینی ہیں. اب اپنے آپ کو اکاؤنٹ آپ کو بڑے بڑے ڈیلیٹ کرنا پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مزاجوں کو اب بدلنے کی باری آ گئی، اب اپنے مزاج بدلنے ہیں. یعنی ایک انسان کو پتہ ہے بھی میرا پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو دل نہیں کرتا تو دل بنانا ہے. بھی مقصد بھی اتنا عظیم مقصد چنا ہے، ہدف چنا، اب دل کو چینج کرنا ہے اپنا. ٹھیک ہے، نہیں جی میں تو پڑھتا جاؤں تو نیند آ جاتی ہے، بھی نیند آ جاتی ہے تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. یہاں پہ کتنا یعنی انسان پڑھنے کا مزاج بنا لے. شہید باقر صدر علیہ رحمہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ یہ نہ پوچھو کہ کتنا پڑھتے ہیں، پڑھتا تو میں شاید بہت تھوڑا ہوں گا. آپ یہ پوچھیں کہ آپ کتاب کے ساتھ ہر وقت کتنا رہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ہر وقت کتاب کے ساتھ رہتا ہوں جب تک کہ بستر کے اوپر میری آنکھ بند نہ ہو جائے، تب بھی میرے ذہن میں وہ کتاب چل رہی ہوتی ہے. کہا کہ اگر میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں، قصاب کی دکان پہ جا رہا ہوں، سبزی خریدنے جا رہا ہوں، پھر بھی میرے ذہن میں وہ مسئلہ چل رہا ہے. یعنی اس طرح سے اپنے ذہن کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے کہ ہر ٹائم پہ جو آپ کے ذہن میں چل رہی ہو وہ شادی نہ چل رہی ہو، وہ محبوبہ نہ چل رہی ہو،
وہ کیا چل رہی ہو، آپ کے اپنی علم چل رہا ہو، کتاب چل رہی ہو، یعنی اتنا اس چیز کے اندر گھس جانے. جیسے لوگ گھستے ہیں نا ٹریڈنگ میں، آن لائن اور فلاں چیزوں میں، تو اس کے ذہن میں ہر ٹائم پہ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ اب یہ سسٹم ہو گیا، وہ سسٹم، ہر ذہن پہ ذہن ادھر ہی چل رہا ہے. یا شادی کا جس کا ماحول بن گیا ہے، نکاح منگنی ہوگی، اب ہر ٹائم پہ وہ چیز اس کے ذہن پہ سوار ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے ذہن کو مکمل کنورٹ کرنا ہے. تو شہید باقر صدر کے علیہ رحمہ کیا فرماتے تھے کہ میں ہر ٹائم پہ اسی علم کے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو تبھی تو علم اصول فقہ ہو، اقتصاد ہو، جو بحثیں ہوں، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں اس نے کتنی ترقی کی ہے. تو اس طرح کے کیا اپنے ذہن کو مکمل طور پہ اپنے مزاجوں کو کیا کرنا ہوتا ہے، تبدیل کرنا ہوتا ہے. تو یہ دو مقامات ہو گئے. پہلا مقام ثقافت کا کیا ہے کہ قرب الہی اپنے علم کا مقصد قرار دینا ہے. دوسرا جب مقصد پڑھنا قرار دیا اور وہ بھی قرب الہی کی خاطر، تو پھر اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہے. بھئی اب وہ پہلے والا مزاج اور پہلے والے شوق اور پہلے والے حالات اب نہیں رہیں گے. اب بندہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب لوگ آپ سے دوست وغیرہ پوچھیں گے قبلہ صاحب بڑی تبدیلی آ گئی ہے بھائی. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ظاہری بات ہے، ہدف تبدیل ہو گیا. ابھی مجھے کیا تک جگہ قبلہ صاحب چلتے ہیں ادھر، پارٹی وغیرہ ہو رہی ہے ہماری، ادھر چلتے ہیں. اب کہتے ہیں اب ادھر کیا لینا دینا، میں اصل وہاں پہ اسے لطف ہی نہیں آئے گا، مزاج اس کا نہیں بنے گا، کیونکہ شوق سارا تبدیل ہو گیا نا. اچھا، تیسرے مرحلے پہ جب یہ آتا ہے کہ اب جی میں نے اپنے جب مزاج کو بدلنا ہے، تو اب مجھے اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے. اب عملی اقدامات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ مانوی اعمال ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ آپ کی سوچ سے ہے، اور دوسرے نمبر پہ ظاہری جو ہے وہ اعمال ہیں. یہ تیسرا مرحلہ ہے ثقافت کا، اس کو مکمل کر کے گفتگو تمام کریں گے. مانوی اعمال میں جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، تو اب یہاں پہ انسان خود نہیں کر سکتا، اس کو جوڑنا پڑتا ہے ایک بڑی طاقت کے ساتھ. بڑی طاقت یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو بندہ یہ اپنے آپ کو کیا کر سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر انسان جتنے ٹائم ٹیبل بنا لے، جو کچھ کر لے، وہ 2-3 دن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. ٹائم ٹیبل ادھر کا ادھر رہ جاتا ہے، انسان کسی اور دنیا میں، جب تک کہ اللہ کی رحمت کیا اسے شامل حال نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ قانون بیان کیا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، کیا فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میرے اندر بھی وہ برے خیالات آتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی انبیاء کے اندر وہ برے خیالات ہی ان کو نہیں آتے، نہیں، برے خیالات ان کے اندر بھی اللہ نے نفس امارہ رکھا ہے. نفس امارہ جو ہم سب کے اندر ہے، جس نے کیا دینا ہے، برائی کی طرف لے کر جانا ہے. تو ہمارے اندر بھی وہ نفس امارہ ہے، وہ ہمیں انٹرٹینمنٹ کی طرف، ہر چیز کی طرف لے کر جائے گا، تفریح کی طرف لے کر جائے گا. لیکن ہم نے اس کو کیا ہے، چینج کرنا ہے، اس کی آواز کو کمزور کرنا ہے. اس کی آواز کو کمزور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ نہیں جی میں کر لوں گا، کہ آج کے بعد کوئی مسئلے نہیں ہے جی، میں نے کر لیا تو کر لوں گا. نہیں، یہ خود اعتمادی یہاں پہ نہیں چلتی. خود اعتمادی نہیں چلتی، خدا اعتمادی چلتی ہے. ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہوتا ہے. اگر حضرت یوسف نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو میں نہ بچتا، تو وہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑیں. تو ہم آج کل موبائل کی دنیا میں اس انٹرٹینمنٹس اور باقی چیزوں سے خود کو کیسے بچائیں گے؟ ہمیں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اور اللہ کی رحمت کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو مضبوط بنانا ہوگا. نمازوں کو اول وقت میں، اور محبت والی نماز. یہ نہیں ہے کہ وہ منافقین کی جیسی نماز ہے کہ ما قاموا الی الصلاۃ الا کسالى، کہ وہ نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں مگر حالت کیا ہوتی ہے، کسالى، سستی کی حالت میں. اب سستی والی نمازیں نہیں چلیں گی. ہمیں نماز کے ٹائم سے پہلے خود کو جو ہے نا، جس طرح ایک جو محبوب ہے وہ اپنے محب سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ٹائم سے پہلے، اس سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کال کا ٹائم تھا، اب وہ پہلے بیٹھ جاتا ہے کہ اب جو ہے نا محبوب یا محبوبہ کی کال آنے والی ہے، اس ٹائم پہ پہلے سے تیار ہوتا ہے. لوگ الارم لگا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، واضح ہے. تو اب یہ جو بندہ ہے نا، اپنے محبوب کے لیے محبت کی خاطر پہلے سے خود کو تیار کرے گا. اس کے ذہن میں ٹینشن ہوگی کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اپنے آپ کو پہلے تیار کر کے مصلی عبادت پہ پہنچ چکا ہوگا، ذکر اور تسبیح شروع ہو چکی ہوگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، شکران اللہ. یہ ساری چیزیں یہ محبت کو بیان کرتی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جوڑ رہے اللہ کی رحمت کے ساتھ. اگر ہم اپنی عبادت میں یہ محبت اللہ کو دینا شروع کریں گے تو پھر اللہ ہمیں رحمت دے گا. پھر ہمارے اندر جو جنگ چل رہی ہے نفس امارہ اور نفس لمامہ کی، وہاں پہ ہمیں طاقت اور قدرت ملے گی. ہم پھر اپنے مزاجوں کو جو ہے وہ چینج کریں گے. اور یہ بہت افضل عبادت ہے. یعنی امیر السلام کی حدیث ہے کہ افضل العبادت ترک العادت، کہ کسی عادت کو چھوڑ دینا یہ افضل ترین عبادت ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ میں ریلز دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا، کرکٹ میچ دیکھنے کا، فلاں چیز دیکھنے کا عادی تھا اور میں نے اپنی عادت کو کنورٹ کر دیا، اب میں پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی ایسے ہونے والی بات نہیں ہے، فٹافٹ ہو جائے گی. پورا انسان کو تبدیل کر کے یہ چیز رکھ دیتی ہے.
اور انسان کو فقط اللہ کی محبت رحمت ہی تبدیل کر کے رکھتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ محبتیں انسان کو بدل دیتی ہیں. انسان جب اس محبت کی دنیا میں آئے گا، اپنی نماز کو محبت اور عشق کی بنیاد پہ رکھے گا، تو تب انسان کے اندر تبدیلی واقع ہوگی. اگر یہ آخری 10 منٹ کی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ بھی سپیڈوں والی، چلو جی واجب ادا اترے ایک دفعہ کندھے سے، تو پھر کیسے ہوگا بھی؟ یہ اس نے کوئی محبت دی نہیں اللہ کو، یہ محبت کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھ رہا، تو یہ کیسے آگے چلے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی اتباع بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا. قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو نا. پہلے نمبر پہ محبت ہے، جب محبت نہیں ہے تو اتباع کس بات کی بھئی؟ وہ اتباع ہوتی نہیں ہے جو محبت کے بغیر ہو. محبت بغیر اتباع تو کیا ہے؟ وہ جان چھڑانے والی بات ہوگی نا. تو یہ پہلے مرحلے پہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو محبت دینی ہے، اور محبت کیسے ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو مضبوط بنانا ہے اول وقت میں، نماز با جماعت. اسی کے ساتھ دوسری چیز کیا جڑتی ہے اپنے مزاجوں کو تبدیل کرنے کے لیے؟ قرآن مجید کی تلاوت، اور یہ تلاوت معصومین میں سے کسی کی طرف کیا ہدیہ کرنا. یعنی شیخ باقر روانی صاحب خدا ان کی حفاظت فرمائے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری توفیقات کے پیچھے جو ایک چیز ہے کہ میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، آدھا سپارہ آدھا گھنٹہ میں تلاوت کرتا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ. اور وہ جو تلاوت ہے میں اس کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی روح کو، جتنا بھی ثواب ہے پورے ختم کا. اور پھر میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس ہدیہ سے جو مجھے ثواب ملا ہے نا، یہ ثواب تم تمام مومنین کو کیا عطا فرما. تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے وقت کے امام کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو کسی ایک معصوم کے ساتھ آپ کو جوڑنا پڑے گا، وہ ہدیہ کرنی پڑے گی روزانہ کی بنیاد پہ. کیونکہ یہ آپ جو سارا نظام شروع کہاں سے ہوا، اس ثقافت کا نظام کہاں سے شروع ہوا کہ آپ قرب چاہتے ہیں، محبت اور عشق میں آپ قریب سے قریب ہونا چاہتے ہیں. اس قریب کے لیے آپ کو محبت نبھانی پڑتی ہے. محبت کی خاطر آپ کو جیسے نماز میں اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں، ایسے روزانہ کی بنیاد پہ 10 منٹ 15 منٹ آپ خاص کر دیں. بھئی جو بھی حالات ہوں، مجھے 15 منٹ کی تلاوت جو ہے وہ ہدیہ کرنی ہے امام زمانہ کو جناب زہرا سلام علیہ کو ہدیہ کرنی ہے. اس کے بعد دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس ہدیہ کی وجہ سے جو مجھے ثواب ملے وہ تمام مومن کو تو عطا فرما. یہ تعلق بنانا پڑے گا محبت کا، تب جا کے کیا ہے انسان کا مزاج بدلے گا، تب جا کے وہ شیر باقر صدر والی چیز آئے گی کہ ہر ٹائم پہ پڑھنے کی یہ فکر ہے، ہر ٹائم پہ ذہن میں کیا پڑھائی چل رہی ہے، علم چل رہا ہے. اچھا یہ ایک چیز ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو معنوی اعمال کی تبدیلی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ ہے کہ دنیا کی محبت کو پھر ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے سامنے چیز ہوتی ہے کہ بھئی 2 in 1 پالیسی، کہ ہم چلو کوئی سائڈ بزنس بھی ہونا چاہیے، کاروبار بھی ہونا چاہیے، اور کیا ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے. یہ فقہی طور پہ تو جائز کام ہے، لیکن یہ حوض علمی نجف کی ثقافت نہیں ہے. یہاں کی ثقافت کیا ہے کہ وہ امیر الاسلام کا کلام ہے کہ العلم لمن تفرغ له، کہ علم اسی کو ملتا ہے جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے علم کے لیے فارغ ہو جائے، علم اسی کے. اور پھر کمیل بن زیاد کا ہاتھ پکڑ کے صحرا میں لے جاتے ہیں ایسے کوئی خاص بات بتانی ہو، اور کیا وہاں پہ جملہ فرماتے ہیں کہ یا کمیل العلم خیر من المال، کیا ہے کمیل علم جو ہے وہ مال سے بہتر ہے. یعنی مولا علیہ السلام تو علم اور مال کی جنگ کروا رہے ہوتے ہیں نا، کہ دونوں کو آپ کیا مولا سے کہتے ہیں مولا کٹھا رکھ لو نا، دونوں کو اکٹھا نہیں رکھتے، کہتے ہیں نہیں، علم اور مال کی کیا رہے گا، اپوزٹ رہے گا. علم انبیاء کی میراث ہے، انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اگرچہ مال بھی میراث ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں دی. کہا کہ مال جو ہے نا فرائنہ فرعونوں کی کیا میراث ہے. علم کو کہا بھئی آپ اگر مریں تو آپ کے پیچھے علم آپ چھوڑ کے جائیں. کتنی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، کتنے آپ کے دروس ہیں، کتنی آپ کی مجالس ہیں، کتنے آپ کے شاگرد ہیں، یہ آپ کا سرمایہ ہونا چاہیے. یعنی 2 بھائی تھے، انہوں نے اپنا ہدف چنا. ایک بھائی نے یہ کہا کہ میں اپنی زندگی وقف کر رہا ہوں علم کے لیے، ایک نے کہا کہ نہیں میں ڈپلومہ وغیرہ کر کے بزنس میں کروں گا کاروبار کے لیے. دونوں کا فیوچر الگ ہوگا نا. اس کا فیوچر کیا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ دیکھیں جی میرے پاس کیا ہے جی، اپنا گھر ہو گیا، اپنا فلیٹ ہو گیا، الحمدللہ اپنی موٹر سائیکل ہے، اپنی گاڑی ہے، وہ یہ چیزیں بیان کرے گا. جو اس کا دوسرا بھائی ہے وہ یہ نہیں بیان کرے گا کہ جی میرے پاس اپنا گاڑی نہیں ہے، میرے پاس جی سائیکل ہی نہیں ہے. نہیں، وہ کیا کہے گا، الحمدللہ میرے جو ہے وہ اتنے دروس ہیں، میری اتنی تحقیقات ہیں، میرے اتنے شاگرد ہیں، میری اتنی مجالس ہیں، میری اتنی تقریریں ہیں، میری اتنی کتابیں ہیں. اس کی یہ میراث ہوگی. وہ اپنے اس میراث پہ فخر کرے گا، یہ اپنی اس میراث پہ فخر کرے گا. دونوں کو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، الگ چیز ہے. تو لہٰذا حوض علمی نجف کی ثقافت کیا کہتی ہے کہ آپ کو مال سے کیا جان چھڑانی ہوگی، مال سے محبت دل سے نکالنی ہوگی. اس کے لیے چاہے آپ کو جو ہے نا مشکل سے مشکل حالات برداشت کرنے پڑے، ہم کہیں گے آپ مال کی طرف بھی نہیں آنے والے.
حوض علم نجف اشرف نے حکومتوں سے اپنے آپ کو مستقل حیثیت دی. حکومتوں والوں نے کہا کہ ہم آپ کو حوضہ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہر طالب علم کو $200-400 دیں گے, آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے. نہیں, حوضہ کہ نہیں, ہمیں مستقل حیثیت میں رہنی ہے اور ہمارا فقط مقصد اور مقصد ہے قرب الہی ہے. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اس دنیا سے کیا لینا دینا کہ جس دنیا کو میرے مولا علی نے 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں, اس دنیا سے کیا محبت کرنی, محبت نکالنی پڑتی ہے. اسی وجہ سے ہماری حوض علم نجف اشرف کے جو حصہ بنتے ہیں, ویسے تو اسلام کے لیے شروع سے یہ صحیح رہی ہے کہ غلام اور جو متوسط فیملی اور غریب طبقہ ہے, انہوں نے اسلام کو سپورٹ کیا بہت زیادہ. لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں کہ جو صاحبان مال تھی, مال و ثروت والی تھی, جیسے انصار ہیں, انہوں نے بھی کیا اسلام کو سپورٹ کیا, لیکن انہوں نے بھی پھر اپنا مال لٹا دیا, ختم کر دیا, انہوں نے محبت ختم کر دی مال کی. مثال کے طور پہ شیخ مظفر رحمہ کی اصول مظفر کا نام سنا ہوگا, منطق مظفر کا نام سنا ہوگا. ان کے استاد کے ہیں شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی علیہ الرحمہ, جو مولا امیر اسلام کے 2 مینار ہیں. ایک مینار کے نیچے جو علامہ ہلی علیہ الرحمہ کی قبر ہے, اس کے آگے جا کے کمرہ بنا ہوا ہے, وہاں پہ امام خمینی رحمہ کے بیٹے جو شہید مصطفیٰ خمینی ہیں ان کی قبر بھی ہے, اور وہاں پہ محقق اصفہانی کی قبر بھی ہے. آپ علم اصول فقہ میں پڑھیں گے, محقق اصفہانی کے پوری نظریات آئیں گے اور ان کے اوپر پوری بحث ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے. بہت بڑا نام ہے, کوئی مجتہد ان کے پڑھے بغیر مجتہد ہی نہیں بنتا. ان کا ایک الگ کیا ہے, کمپانی ہے, محقق کمپانی. وہ کمپانی اسے کیوں کہتے ہیں, یہ انگلش کے لفظ اصل میں کمپنی ہے. کمپنی کو پھر عربی والوں نے تعریف کی, تعریف کرنے کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں, تو وہ کمپانی کیا کہتے ہیں, کمبانی کہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, پے بھی نہیں پڑا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اپنے والد کا اکیلا بیٹا تھا, اور والد کی بہت بڑی کمپنی تھی, شرکت عربی میں جیسے کہتے ہیں, بہت بڑا بزنس تھا بغداد میں ان کا. اور والد کیا کہتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے نا میرا بزنس سنبھالے بعد میں, لیکن بیٹے کا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے, مجھے اپنی زندگی احیاء امر اہل بیت کے لیے وقف کرنی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے, باپ اور بیٹا کا کیا ہے, اختلاف ہو گیا, نزاع ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ یہ حرم میں تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بغداد میں, تو وہاں پہ محقق اصفہانی نے التماس کی, شفاعت طلب کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, اور ان سے یہ کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرے والد کے دل میں نرمی پیدا کرے اور وہ میری بات کو قبول کر لیں کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم زیارت سے واپس ہٹے اور واپس آ رہے تھے, تو میرے والد نے کہا کہ اچھا پھر تم جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہو, علم دین کی طرف جانا چاہتے ہو. میں نے کہا ہاں بالکل, میرا یہی ارادہ ہے. تو والد نے کہا ٹھیک ہے, آپ نجف جاؤ, آپ پڑھو, ٹھیک ہے, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. یعنی فوراً ہی وہ توسل کیا ان کا قبول ہوا. پھر نجف میں آگے پڑھنے لگے. اب دیکھیں, ایک بہت بڑے آپ کہتے ہیں سیٹھ کا, آپ کہتے ہیں بہت بڑے سیٹھ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, مالو کوئی نہیں ہے, کمپنی اس کی بڑی مشہور ہے, ٹھیک ہے, پوری شرکت ہے اس کی عراق میں, اس کا بیٹا کیا پڑھنے آ گیا. لیکن اس بیٹے نے یہ نہیں کیا کہ مجھے مال بھی وہاں سے حاصل کرنا ہے. ان کے والد فوت ہو جاتے ہیں, بہت بڑی میراث ملی. یہ ساری کی ساری جو میراث ہے یہ حوض علم نجف اشرف میں وقف کر دیتے ہیں, سب کو دے دیتے ہیں, علماء میں, علماء طلاب سب کو دے دیتے ہیں, اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے, جیسے مال ختیجہ کے حالات بنے. اور آخری ٹائم پہ یہ حالات ہوئے کہ سید خلیل رحمہ کی نسبت سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن کہا گیا کہ جو دوپہر کا کھانا ہے وہ محقق اصفہانی کے گھر پہ نہیں ہے آج. تو کسی نے کہا کہ میرے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں جس سے چند ایک روٹیاں خریدی جا سکتی ہیں, تو میں جاتا ہوں ان کو دینے کے لیے. تو وہ ان کے گھر پہ گئے اور کہا کہ بھی کیا آپ تھوڑے اور زیادہ میں فرق کرتے ہیں, کہ کوئی زیادہ ہدیہ دے تو قبول کرتے ہیں, تھوڑا قبول نہیں کرتے. ان کہ نہیں, ہم فرق نہیں کرتے. تو انہوں نے وہ جو تھوڑا بہت ہدیہ تھا انہیں دیا اور پھر واپس آ گئے. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میں گھر نہیں پہنچا تھا, پیچھے میں نے دیکھا تو ان کے گھر سے جو ہے وہ محقق اصفہانی کا بچہ نکلتا ہے اور فوراً ہی جو ہے وہ مخبز روٹیوں کی دکان پہ جاتا ہے اور وہاں سے روٹیاں کیا خرید کے لے جاتے ہیں. یعنی اب یہ ان کے والد کا پورا بزنس سیٹ ہوا ہے نا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جی میں مجتہد عالم دین فقیہ بھی بنوں گا اور سائڈ بزنس بھی تھوڑا چلاتا رہوں گا. نہیں, 2 in 1 پالیسی نہیں رکھی اپنی. یہ کیا ہے کہ بس علم کے لیے آیا ہوں تو اب علم کے لیے, اب مال کی حیثیت میرے سامنے کوئی بھی نہیں ہے. جو مال بھی ملے گا پھر جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے مطابق چلتے ہوئے سارا مال لٹا دیا مسلمانوں کے لیے, اسلام کی خاطر. اور خود جناب ختیجہ آخری وقت کیا ایک پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر تھیں, کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ امام خمینی رحمہ کے حالات پڑھیں, پورا انقلاب لے آئے لیکن ان کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر کے ہدیہ اور تحفے تک کو قبول نہیں کیا. جیسے سید سیستانی دامت اللہ علیہ اپنا ذاتی گھر کے لیے بھی کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے, کہیں گے ہم دنیا میں کرائے کے اوپر رہیں گے, کرائے کے گھروں کے اندر رہیں گے. یعنی یہ ان کی چیز ہے کہ ان کے اندر پھر یہ سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ اپنا کوئی گھر بنانا چاہیے, کوئی مستقل بزنس ہونا چاہیے, کوئی اپنا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ہاں جائز چیزیں ہیں, بات جائز ناجائز کے نہیں ہو رہی,
لیکن ایک ثقافت کی بحث ہو رہی ہے کہ اس ثقافت میں پھر زہد کی وہ منزل آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا کی محبت سے ختم کر دیتا ہے، پھر اس کو لطف آتا ہے، اس مشکل میں جینے کو اسے بڑا لطف آتا ہے، یعنی اسے پیسے میں لطف نہیں آتا، مشکلات میں اسے لطف آتا ہے. یعنی اگر ہم میں سے ایک مرتبہ درود پڑھیں سارے مل کر، اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی پرانے علماء نے تو بڑی زحمتیں اٹھائیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھوک برداشت کی، ہم نے مشکلات برداشت کی، علاج کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بیماریاں برداشت کی، مکان کے اندر سہولتیں نہیں تھیں، گرمی برداشت کی، بہت ساری چیزیں وہ کہہ سکتے ہیں نا. کہ ہم لوگ اہل بیت اور امام زمانہ کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا قربانی دی تھی. ٹھیک ہے، نیٹ پیکج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے، مندی کے لیے پیسے نہیں تھے، پیزا پارٹی کرنے کے لیے پیسے نہیں، کیا یہ چیزیں بیان کریں گے امام کو؟ ٹھیک ہے، کوئی قربانی ہماری ہے کیا؟ یعنی یہ کیسی محبت ہے کہ ہم نے کچھ قربانی بھی نہیں دی. تو وہ جو عشق اور محبت کی دنیا والے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ مجھے قربانی دینا پڑے. میسا میں تمہارے کو جب پتہ چلا نا کہ مجھے اسی درخت پہ لٹکایا جائے گا، وہ بڑے خوش ہو گئے. درخت کو جا کے پانی دینا اور یہ کہنا، وقت کا انتظار کہ کب وہ ٹائم آئے گا کہ میں اپنے امام کے لیے مشکلات کو برداشت کروں گا. ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ مشکل نہ آئے، ٹھیک ہے، اور عشق اور محبت والے کیا سوچ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ مشکل آئے، کچھ تو کہہ سکے محبوب کے کہ آپ کی خاطر کیا کچھ برداشت نہیں کیا. بالکل الگ حالات ہیں. تو محقق اس بیانی کی پوری کمپنی ہے، والد کی پوری میراث ہے، سب کچھ دے دی، سب کچھ اٹھا دی، خود مشکل زندگی میں کتنا سرخرو ہو کے گیا ہوگا کہ میں آپ کی زندگی میں گیا، کوئی میرے پاس اپنی زمین تک میری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا دنیا سے، میں کچھ نہیں لے کر گیا، میرے پاس علم تھا، وہی جو ان کی میراث آج بھی عہدے میں چل رہی. بہت بڑے مداح اہل بیت ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے آج بھی مصیبت زہرا کے جملے پڑھے جاتے ہیں مجالس کے اندر، پورے انہوں نے مرثیے لکھے ہیں. بہت بڑے شاعر ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی امیر النظام کا کلام ہے کہ علم اسی کے لیے پھر جو اپنا سب کچھ علم کے لیے دے فارغ کر دے. تو لہٰذا حوض علم نجف کی ثقافت کیا لیتی ہے کہ جو 2 in 1 پالیسی نہیں چلے گی. اور اس ثقافت کو جو ہمارے پاکستانی برصغیر کے لوگ توڑتے ہیں، وہ حوضہ کی ثقافت مطابق نہیں چل رہے، وہ خدمت زائرین کے نام پہ، جی چلو جی زائرین کی ہم خدمت کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو خدمت زائرین تو نہیں ہے، ہمارے تو علم کا حصول کرنا مقصد ہے نا. اگر کسی زائر کی خدمت کی وجہ سے آپ کے درس متاثر ہو رہے ہیں، مباحثہ اور مطالعہ متاثر ہوتا ہے، آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. اب کہتے ہیں میں الگ دنیا کا بندہ ہوں، بھائی میں نے امام کے قریب ہونا ہے. وہ خدمت زائرین پہ کیا کرتے ہیں جی؟ ان سے ظاہری بات ہے مارجن اپنا رکھ رہے ہیں نا، ان کو گاڑی کرا کے دی، ٹکٹ کرا کے دی، ویزا کروا کے دی، اپنا حصہ رکھ رہے ہیں. قبلہ صاحب کیا ہوتا ہے؟ سائیڈ بزنس ہے، تھوڑا چلتا رہے. کیا ہے؟ اسلام نے منع تھوڑی کی ہے، بات منع کرنے کی نہیں ہے یہاں پہ، بات اصل ثقافت کی ہے کہ آپ اس علمی ثقافت کا حصہ بنے یا نہیں بنے. آپ ادھر سے زائرین کے قافلے ڈیل کر رہے، ادھر سے ٹکٹیں کروا کے دے رہے، کرنسی کا کام کر رہے، ٹیوشن پکڑے ہوئے ہیں، بڑے ملکوں والے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، ان سے فیسیں بٹور رہے ہیں، ٹھیک ہے. باقی یہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں بس خالص کرنا ہے. اگر آپ وہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا ہے تو پھر وہ چھوڑیں، ختم کریں بات. ہمارا مقصد کیا ہے؟ فقط اور فقط علم. مجھے پتہ ہے کہ مجھے ابھی تک قرآن کی آیت پڑھتا جو تو مجھے پتہ نہیں چلتا یہ سیغہ کون سے مادے سے بنا ہے، کیسے یہ بنا ہے، وہ پتہ نہیں چل رہا مجھے. تو مجھے اس کے اوپر محنت کریں. میری تو صرف ہی کمزور ہے، ابھی صرف میری کمزور ہے، وہ مجھے لفظ پتہ نہیں چل رہا، اور میں کیا ٹیوشن پڑھا کے پیسے کما رہا ہوں، ڈالر کما رہا ہوں. یہ کہاں کی سوچ ہے؟ لہٰذا اس ثقافت کو مکمل چھوڑنا پڑتا ہے. پھر سارے کے سارے اسی مقصد کی خاطر. پھر روایات میں ہے کہ پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے روایات میں ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں کسی مال کی تمنا ان کے دل میں نہیں رہتی. کس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوئی تمنا نہیں رہتی. تو یہ جو ہے وہ دوسری چیز زہد کی اس میں آ جائے گی. یعنی مزاج کو بدلنے والے جو عملی اقدامات ہیں، اس میں سے پہلا ہمارا حصہ چل رہا ہے کہ مانوی طور پہ کچھ چیزیں تبدیل کرنی ہیں. اس میں نماز کو مضبوط بنانا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، وہ ہدیہ کرنی ہے اہل بیت کی طرف. تیسری چیز ہے کہ مال سے جو ہے وہ مال کی محبت کو نکال دینا ہے. بالکل وہ بچے کھلونوں سے محبت کرتے ہیں، اب ہم نے بڑے ہو جانا ہے، ان کھلونوں سے ہمیں کیا محبت نکال دینی ہے دل سے، بالکل ختم کر دینی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ ظاہری اعمال کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے جی. ظاہری اعمال میں اپنی جو وضعت ہے اور رہن سہن کے طریقے، ان کو بھی کیا بدلنا ہوتا ہے. دیکھیں، ایک جوان جب یونیورسٹی میں ہوتا ہے، کالج میں ہوتا ہے، تو اب وہاں پہ وہ کچھ فیشن کو اپناتا ہے. فیشن کو یعنی اس کے جو جوتے ہیں، اس کا جو لباس ہے، اس کے جو بالوں کا سٹائل ہے، وہ تھوڑا فیشن والا ہو، تاکہ کوئی خاتون دیکھے، کوئی لڑکی وغیرہ دیکھے، تھوڑی اٹریکشن تو ہو اس سے بھی. ٹھیک ہے، یہ دیگر دنیا میں چل رہا ہے نظام. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک طالب علم اگر جبہ خریدنے بھی جاتا ہے تو وہ اس میں سادے سے سادے جبے کا انتخاب کرے گا، قیمتی سے قیمتی نہیں، مہنگے سے مہنگا، سادہ دیکھے گا.
کہ سادہ سیٹ اپ ہو، اس کے الگ ہٹا کے بٹن بھی کیا اوپر شو نہ ہو، بٹن بھی چھپے ہوئے ہوں، بٹن بھی ایک فیشن کا سبب بنتے ہیں. اسی طریقے سے کالر بھی اس کا نہ ہو، اسی طریقے سے وہ زیادہ تنگ بھی نہ ہو کہ جو فٹنگ کے طور پہ ہو. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں انتخاب کرے گا. بال کٹوانے میں آئے گا تو وہ اب کہے گا کہ جی بالوں کے وہ پف وغیرہ بنانا اور یہ سٹائل وغیرہ، وہ ان چیزوں کو بھی ختم کر دے گا. داڑھی وغیرہ کی بحث آئے گی تو وہ اس طریقے سے نہیں کہ داڑھی بھی بڑی سٹائلش والی ہوئی چیز نہیں، مکمل طور پہ ایک جو سادگی ہوتی ہے نا، وہ سادگی کو لے کر آئے گا. ہوگا جوان، لیکن وہ مولا علیہ السلام کی بات ہے کہ بہترین جوانی وہ ہے کہ خیال جس میں کیا بوڑھوں والے ہوں. ٹھیک ہے، کہ بہترین جوانی وہ ہے کہ سوچ انسان کی بلند ہو چکی ہو، پھر اس کو جوتوں کی ٹینشن نہیں ہوگی. موبائل وہ انتخاب کرے گا تو ایک عام سا موبائل. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ کہے گا کہ قبلہ صاحب موبائل ایسا لیا کہ پتہ چلتا ہے نا ایک دفعہ موبائل کیسا لیا بھائی قبلہ صاحب نے. جبہ جو لیا نا سب پتہ چل رہا ہے کیسا جبہ ہے جی. جو کیا نام ہے کانوں میں ڈالنے والے ایئر پیڈ یا ایئر فون کیا کہتے ہیں، وہ ایسے خریدے ہیں کہ جی پتہ چل رہا ہے کتنے $100 کے $200 کے. نہیں، پھر وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم کہتے ہیں بچوں والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، دنیا داروں والی باتیں، وہ بہت بلند ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. وہ اپنی واضحات نظام سیٹ اپ بالکل سادگی کے اوپر لے آتا ہے. جیسے مولانا امیر علیہ السلام کی فقہا کی سیرت ہے. اب اس کے بالوں کا کوئی سٹائل نہیں ہوتا، اب اسے اس بات کی ٹینشن نہیں ہے کہ یار ادھر کٹ لگ گیا، بال میرا پف سارا ختم ہو گیا، اتنی محنت سے میں نے بنایا تھا. کوئی ٹینشن بھی بیٹھ گیا رونے کے لیے، اب کیسے میں باہر نکلوں گا، کیسے دکھاؤں گا، لوگ پتہ نہیں کیا لیں گے. کیونکہ شادی سے پہلے جو ایک جوان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں نا تو ہر لڑکی میری طرف دیکھ رہی ہے، اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ نظام اس کے ذہن میں چل رہا ہے. جب عمر گزرتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں بیوقوف تھا یا کسی اور کیا میں دنیا میں تھا. یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ میری کیا بنائی ہوئی اپنی باتیں. تو ان چیزوں سے نکلتے ہیں اپنے آپ کو. میرے پاس کو کوئی نہیں نوٹ کر رہا، میری داڑھی کی سٹائل کو کوئی نوٹ نہیں کر رہا، میرے جسم کے سٹائل کو کوئی نوٹ کر رہے ہیں تو وہ بچہ ٹائپ لوگ ہیں جن کی سوچ کیا چھوٹی ہوتی ہے. انسان پھر اس چیز کو کیا ہے تبدیل کرتا ہے. لیکن اس تبدیلی کے بعد ایک اور چیز جو ثقافت کا حصہ بنتی ہے اور شیخ باقر وانی صاحب بہت زیادہ متوجہ کرتے ہیں کہ آپ کا لباس پھٹا ہوا نہ ہو، پرانا اس طریقے سے نہ ہو کہ بالکل غریبوں والا کیا شمار ہو. نہیں، متوسط ایک لباس ہو اور باقاعدہ استری ہوا ہو اور صاف ستھرا ہو. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر میل اور داغ دبے پڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی داڑھی اگر بڑی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ شیپ بڑی ہوئی ہے، گردن کے بال کدھر جا رہے ہیں، پیچھے والے بال کانوں میں جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ اپنے آپ کو مرتب رکھیں، اپنی مشینیں وغیرہ خرید کے رکھیں. جیسے بال مونچھ کے بڑھ جائیں، ادھر کے بڑھ جائیں، اس کو فوراً کیا صاف کریں، اپنا سیٹ اپ کیا مرتب ہو. درس میں جائیں تو منہ ہاتھ دھو کے کنگھی وغیرہ کر کے صابن استعمال کریں. ٹھیک ہے، جو داغ دبے ہیں وہ اس کو چہرے کے اوپر ختم ہونے چاہیے. یہ اس کی توجہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو آپ کا اپنا کمرہ ہے، آپ کا بستر ہے، اس کے اندر صفائی کا خیال رکھنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ خود کو ٹائم دینا، اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا. نہانے کے حوالے سے خوشبو کا جو استعمال ہے، جو سنت رسول ہے، خوشبو کے لیے پیسہ کیا اکٹھا کرنا، اس کے لیے کیا پیسہ خرچ کرنا. تو یہ اپنے جو ظاہری واضحات ہے اس کو بھی بڑا کیا ہے پرفیکٹ بنا کے رکھنا اور ایک سادہ طریقے سے مرتب کر کے رکھنا. یہ ظاہری چیزوں میں کیا شکل و صورت میں آ جائے گا، یہ لباس اور صفائی ستھرائی کا کیا طریقہ آ جائے گا. تو یہاں پہ ہماری بات کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. خلاصہ کلام میں آخر پہ بیان کر دوں کہ ثقافت کا مطلب رواج ہوتا ہے، اور حوزہ علمیہ کی جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ رسم و رواج ہیں جو باقی کسی یونیورسٹی میں اور کسی تعلیمی ادارے میں نہیں ہوتے. اس کے اندر ہم نے 3 نکات ڈسکس کیے. پہلا کیا ہے کہ علم کا ہدف یہاں پہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ علم جو ہے وہ عشق اور معرفت کی ایک کہانی ہے، اور محبت والوں کا کیا ہے اور فقر والوں کا کیا ہے ایک کھیل ہے. اور یہ کوئی دنیا والوں کے ذہن میں سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. دنیا والے تو سمجھتے رہیں گے قبلہ کب ڈگری آپ کو ملے گی، کب آپ فارغ و تحصیل ہوگا. آپ کہیں گے آپ چھوڑ دو اس چیز کو، یہ جو میری اب منازل طے ہو رہی ہیں نا یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اب یہ قرب کے وہ مقام ہے، یعنی یہ قربت اللہ کی پہلی منزل ہے. دوسرا نقطہ ہم نے آپ کے سامنے کیا رکھا کہ اس کے لیے پھر انسان اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں، اپنے مزاج کو بدل دیتا ہے. کہ سوشل میڈیا کے اوپر شوق ہیں، گپ شپ کے شوق ہیں، ساری چیزیں بدل دیتے ہیں. تیسری میں ہم نے یہ رکھا کہ مزاج کو بدلنے کے لیے اسے مانوی اقدام اور ظاہری اقدامات کی طرف جانا پڑتا ہے. مانوی اقدامات نے کیا، محبت والی نماز، تلاوت قرآن اور جو زہد کی کیفیت ہے، دنیا کی محبت کو ختم کرنا، یہ اسے اپنانی پڑتی ہیں. اور ظاہری میں ہم نے کیا کہا کہ اسے اپنی صفائی کا، اپنے کمرے کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو فیشن سے بچا کے جو ایک سادگی کی زندگی ہے اس میں صاف ستھرا، مرتب، خوشبو والا، دھلا ہوا یہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کرنا پڑتا ہے. نہ کہ جو ہے وہ شاعروں کی طرح جو ہے وہ اس کی آنکھوں کیا ہے سرخی ہو اور زلفیوں اس کی بکھری ہوئی ہوں، کسی کی یادوں میں ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ علم کی یادوں میں گیا تو خود کو کیا بھول گیا، یہ والے حالات نہیں ہوتے. وہ خود کیا ہے شعور کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کیا ہے سنبھالے ہوتا ہے. تو خداوند کریم سے دعا ہے
کہ خدا مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم حوض علم نجف کی جو ثقافت ہے اس کی حفاظت کر سکیں، اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اپنا جو مرنا ہے وہ اسی ثقافت کے اوپر کریں، اور اللہ ہم سب کا اسی مقصد کے اوپر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف کی تلاوت کریں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔